بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عظیم وقار، آج آپ حضرات کے سامنے حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، باب مدینۃ العلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب عزیز وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نام سے بھی زیادہ اپنی کنیت ابو تراب بہت پسند تھی، اور نام پکارنے پر اتنا خوش نہ ہوتے جتنا کہ کنیت سے بلانے پر ہوتے، کیونکہ اگرچہ نام اقدس بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی عطا تھی، لیکن جن کیفیات میں آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کنیت حاصل ہوئی، وہ اپنی جگہ ایک الگ فضیلت کا باب ہے۔ اور اس کا واقعہ خلاصتاً اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، اور گھر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا، اور پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ خاتون جنت نے عرض کیا گھر میں کسی بات پر ذرا سی رنجش ہو گئی تھی، اور وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں گئے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پتہ کروایا تو واقعی حضرت علی پاک مسجد میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم اطہر کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا تراب، یا ابا تراب۔ یہ ابا تراب جو ہے، یہ کنیت حضرت علی پاک کو بہت پسند تھی۔ تو احباب عزیز وقار، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو تراب کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ 2 ہجری میں ایک سفر میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب رکھی، اور اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت علی غزوہ عشیرہ میں کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں سو رہے تھے، اور وہ زمین ریتلی تھی اور ہم گرد آلود ہو گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرانے تشریف لائے اور ہمیں جگایا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا تراب۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں کہ تمام لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں 2 شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور دوسرا وہ جو تمہاری داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ حضور علیہ السلام یہ فرماتے جاتے اور اپنے دست مبارک سے ان کے سر اور چہرے سے گرد جھاڑتے جاتے تھے۔ ان دونوں کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ احباب عزیز وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے کہ علی ابن ابی طالب عمران بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فاہر
بن مالک بن نظر بن کنانہ، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا شجرہ مبارکہ یوں ہے: علی بن فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نسب میں آپ کو خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ عبد مناف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 26ویں فرزند ہیں، جن کے پوتے حضرت عبد المطلب ہیں، جو نبی علی کے دادا جان ہیں، جو نبی علیہ السلام اور حضرت علی پاک کے دادا جان ہیں۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے والد گرامی ابو طالب یعنی عمران آپس میں سگے اور حقیقی بھائی تھے۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب جناب حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد شیخ قریش، رئیس مکہ اور سید العرب کے القابات سے ملقب ہوئے۔ احباب ذی وقار، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھے بھیج رہے ہیں، لیکن میں جوان آدمی ہوں، میں ان میں کیا فیصلہ کروں گا؟ میں تو فیصلہ کرنا جانتا ہی نہیں۔ تو پس حضور علیہ السلام نے میرے سینے پہ دست کرم پھیرا اور یہ دعا کی: اے اللہ، علی کے دل کو رہنمائی دے دے اور اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ۔ پس وہ دن گیا اور یہ آیا، مجھے کبھی فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں تردد بھی نہ ہوا۔ تو احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اکثر فرمایا کرتے تھے، علی ہم میں سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، علی ہم میں سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ علی تمام اہل مدینہ سے زیادہ اچھا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، اور علی ابن ابی طالب کے پاس ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے۔ حضرت علی کا اپنا فرمان ہے کہ خدا کی قسم مجھے ہر آیت کا شان نزول اور یہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل سے بھرپور دل دیا ہے اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی رات کو، کون سی ہموار زمین پہ نازل ہوئی، کون سی پہاڑی علاقے میں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ علم و حکمت، قوت و شجاعت کا خزانہ تھے، اور یہ سب حضور علیہ السلام کی قرابت کا صدقہ تھا۔ احباب ذی وقار، حضرت ابن عباس نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی روایت کیا ہے کہ علی میرے علم کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ میں بیٹھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی قسم قیامت تک جو ہونے والا ہے میں تم کو بتاؤں گا، تم مجھ سے نہیں پوچھ سکو گے مگر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوس اور جاریہ بن قدامہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا
علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو نہ پاؤ گے، اس حال میں کہ میں عرش کے نیچے کی تم کو تمام چیزوں کی خبر دے سکتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں صحابہ میں کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے یہ فرمایا ہو، اصحاب میں سے سوائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پوری شب بسم اللہ کے صرف حرف با کی تفسیر شروع فرمائی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اور رات ہوتی تو بیان کرتا رہتا، واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کی تابوت سے لادے جائیں تو بھی اس تفسیر سورت فاتحہ ختم نہ ہو سکے۔ اور ایک آپ کی اور کرامت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رکاب میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے تک پورا قرآن مجید پڑھ کر ختم فرما لیتے۔ اللہ اللہ، یہ شان کرامت کمال تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ تو اس کے جواب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشیت اللمات میں فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یوں دیا جواب کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو غسل وفات دیا تو پانی کے چند قطرے آپ کی مبارک پلکوں پہ جمع ہو گئے، پس میں نے ان قطروں کو اپنی زبان سے چوس لیا، جس سے میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ مجھے میرے آقا اپنے علم نشرہ کے سینے پہ لٹاتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ یہ اس لعاب دہن کی برکت ہے کہ میرے سامنے عیسائی آئے تو اس کو انجیل سے جواب دیتا ہوں، یہودی آئے تو اس کو تورات پڑھ کر جواب دوں، اور مسلمان کو قرآن سے جواب دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر مسئلہ کا جواب قرآن سے دوں گا، تو ایک یہودی جس کی داڑھی کھوتی یعنی چند بالوں پر مشتمل تھی، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک خوب گھنی تھی کہ پورے سینہ مبارک پہ سایہ کنا تھی، کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میری داڑھی کے چند بال ہوں گے اور آپ کی داڑھی اتنی گھنی ہوگی؟ آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو زمین پاکیزہ ہو اس سے اللہ کے حکم سے بھرپور سبزہ نکلتا ہے، اور گندگی زمین سے، گندی زمین سے یا گندگی والی زمین سے تنکا تنکا۔ فرمایا میرے جسم کی زمین ایمان کی وجہ سے پاکیزہ ہے، اس لیے میری داڑھی کا سبزہ گھنا ہے، اور تیرے جسم کی زمین یہودیت کی وجہ سے گندی ہے، لہٰذا تیرے بال تھوڑے تھوڑے اور ٹامے ٹامے ہیں۔ اب ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حاضر جواب کیوں تھے، اس کی وجہ آپ نے خود ہی بیان فرما دی۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا جلدی بغیر سوچے 100% صحیح جواب کس طرح دے دیتے ہیں، فرمایا تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ عرض کیا 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ عرض کیا سوچنا کیا ہے، ہر وقت تو سامنے ہوتی ہیں۔ فرمایا پھر یہی تیرے سوال کا جواب ہے،
ساری کائنات ہر وقت تو میرے سامنے ہوتی ہے، جیسا بھی سوال ہوگا کائنات کے اندر سے ہی ہوگا، پھر سوچنا کیسا۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ایک یہودی عالم ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہنے لگا کہ میرے چند سوالوں کے جواب دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا بتائیے وہ کون سا فرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حوا علیہ السلام ہے، وہ مرد جس کی ماں ہے اور باپ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پتھر جس نے جانور جنا ہے یہ وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہر گیا، دوسری گھڑی میں درد ذیاح پیدا ہوئی، اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ بات میں نے بیان کی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ جسم اور روح ہے، وہ جسم اور روح ہے، اور وہ 2 دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے فرمایا وہ موت اور حیات ہے۔ اس یہودی نے یہ سن کر عرض کیا واقعی اے مولا مرتضیٰ آپ نے بالکل صحیح جواب دیے، واقعی آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ احد میں 17 زخم لگے ہیں، 4تھے زخم پر گر گیا تو ایک خوبصورت نوجوان جس سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ کافروں کا مقابلہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو اور وہ دونوں تم پر راضی ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، وہ تو جبریل امین علیہ السلام تھا۔ ویسے تو کئی جنگوں میں آپ کی شجاعت کے کارنامے نمایاں ہیں، لیکن خندق میں عمر بن عبد ود پر جب آپ نے تلوار کا وار کیا تو اس وار کی شان کچھ اور تھی، وہ وار سے پار تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا علی کا مقابلہ خندق میں قیامت تک میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحب زادے آپ فرماتے ہیں ایک اپنی تقریر میں کہ حضور علیہ السلام جب میرے والد ماجد کو حضرت علی پاک کو جہاد کے لیے بھیجتے تو آپ کی دائیں طرف جبریل اور بائیں طرف میکائیل ہوتے اور آپ جنگ کو جیت کر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذی وقار، شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوفے کی جامعہ مسجد میں دوران خطبہ جب کسی نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا مطلب پوچھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اہل ایمان میں سے بعض تو
اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں۔ فرمایا اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ آیت میرے اور میرے چچے حمزہ اور عبیدہ کے حق میں نازل ہوئی۔ عبیدہ بن حارث تو بدر میں شہید ہوئے اور امیر حمزہ احد میں شہادت پا کر اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا گئے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بھی اس بڑے بدبخت کے انتظار میں ہوں کہ جو اس کو اور اس کو یعنی داڑھی اور سر کو خون میں رنگین کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی بتاؤ تو پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ عرض کیا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں۔ قرآن پاک میں اس کو سب سے بڑا بدبخت فرمایا گیا۔ اذ انبعث اشقاہا۔ حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلے لوگوں میں سے سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا جو اس پر تلوار مارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ اچانک ابن ملجم آپ کا قاتل آ گیا اور آپ سے سواری طلب کی۔ آپ نے اس کو سواری دی اور ساتھیوں سے فرمایا میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرے قتل کے پیچھے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ میرا قاتل ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کو قتل ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ آپ نے مزید فرمایا کہ میرے بعد کسی اور کو قتل نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم بازار سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک عورت خارجن قطام نامی پر پڑی جو کہ اس کو بہت خوبصورت لگی۔ یہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس کو کہنے لگا تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا نکاح تو کر لوں گی لیکن یہ تجھ کو مہنگا پڑے گا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اس خارجن نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کی رقم 3000 دینار ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ علی کا قتل۔ اس نے کہا رقم کی بات تو ہوئی لیکن یہ علی کا قتل تم نے کیوں کہا؟ کہنے لگی میرے بہت سے رشتہ داروں کو علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان میں قتل کر ڈالا، میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کو مار دیا جائے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے بھی میرے دل کی ناپاک کوشش کو بیان کر دیا ہے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ عورت نے کہا بس پھر تجھ کو وہ کامیابی حاصل ہوگی جو تم چاہتے ہو، جب تک تم اس کو قتل نہ کر ڈالو پھر تجھ کو رقم نقد بھی کم کر دوں گی۔ اس پر اس نے عورت سے پختہ اقرار کر لیا۔